یہودیوں نے احکام کی منسوخی اور تبدیلی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ خود مسلمانوں کے درمیان انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے تھے. چنانچہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے بھی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. اور خود یہ یہودی تو کہتے ہی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں احکام میں تبدیلی فرما رہا ہے. تو اب اگلی آیت میں جو خطاب ہے وہ ان یہودیوں سے بھی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ان مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ جو ان کے پروپیگنڈے سے کسی درجے میں متاثر ہو کر اس شک کا اظہار کرنے لگے ہوں گے کہ یہ بات کیوں ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے کوئی ایمان میں تو انشاءاللہ کمزوری نہیں آئی، لیکن دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی پروپیگنڈے سے مغلوب ہو کر. تو اس طرح کے سوالات انہوں نے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں. تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سوال کرنے والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی بہت سے سوالات کیا کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، مطالبے بھی بڑے لغو قسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تنگ دلی ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے بیہودہ سوالات کیے گئے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ اب تم اپنے رسول سے یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے سوال کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جب ایک شخص کو تم مان رہے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکام ملتے ہیں، تو اب اس کی ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی اعتراض نکالنا یا اس پر شبہات وارد کرنا یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا نہیں. تو اگر خدا نہ کرے اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تمہارے ایمان ڈگمگا جائے تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ان اعتراضات اور ان شبہات کے پیچھے جو جذبہ در حقیقت کار فرما تھا اس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو آیت نمبر 109 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو کچھ بھی اعتراضات یا سوالات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً عقلی طور پر یہ سوالات ہونے چاہیے یا وہ کسی واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے یا حق تک پہنچنے کے لیے حق کے طلبگار کی طرح کوئی سوالات کر رہے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک حسد ہے، اور حسد یہی ہے کہ اب تک انبیاء کرام بنی اسرائیل کے خاندان میں آتے رہے ہیں، اب یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئے. اس حسد کی وجہ سے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے متبعین کو مغلوب کریں، اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں. اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدًا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ پلٹ کر پھر کافر ہو جائیں. اور یہ کارروائی اگر نادانی میں کی ہوتی تو بھی قابل معافی ہو سکتی تھی، لیکن باری تعالیٰ فرماتا ہے من بعد ما تبین لهم الحق. یہ ساری سازشیں اور مسلمانوں کو ایمان سے پلٹانے کی کوششیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، یہ اس بات کے باوجود ہو رہے ہیں کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. یہ اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور آپ کی تعلیمات واجب الاتباع ہیں، اس کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. چنانچہ تم فی الحال معاف کر دو، یعنی ان کی سازشوں کا کوئی انتقام فی الحال نہ لو، اور واصفحوا درگزر سے کام لو، ان کو نظر انداز کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. یعنی ایک وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ مغلوب اور مفتوح ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے لے گا. لہذا فی الحال تمہیں ان سے انتقام لینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس طرح انتقام لے گا اور کس طرح ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی خود اس دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج یہ لوگ جو طاقتور نظر آ رہے ہیں اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، یہ اپنی طاقت اور مال و دولت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یہ مغلوب ہو جائیں، مفتوح ہو جائیں. چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.